اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ویغسل الثوب مرتین بینہما عصر وہو قبض الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول وکذا یعتبر العصر بعدہما۔ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کو 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے اور ان 2 مرتبہ دھونے کے درمیان 1 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَبْضُ الثَّوْبِ بِالْمُعْتَادِ، کپڑے کو نچوڑنا عام طریقے پر، معتاد جو عادی طریقہ ہے اس سے۔ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ، تاکہ مغسول بہی پانی جو ہے وہ نکل جائے، جس پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا ہے وہ اس سے۔ وَقَضَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا، اور اسی طرح نچوڑنا ضروری ہے 2 مرتبہ دھونے کے بعد، یعنی جس کپڑے کو ہم نے 2 مرتبہ دھونا ہے، پہلی دفعہ دھونے کے بعد بھی نچوڑنا ہوگا، دوسری مرتبہ دھونے کے بعد بھی نچوڑنا ہوگا۔ وہ جو پہلی دفعہ نچوڑا ہے وہ 2 دھونوں کے بعد ہے نا، 2 مرتبہ دھونے کے درمیان ہے یعنی، اور دوسرا بعد میں۔ ولا وجہ لترکہ، کوئی وجہ نہیں تھی کہ مصنف نے اس کو ترک کر دیا ہے کہ 2 مرتبہ دھونے کے بعد بھی کپڑے کو نچوڑا جائے۔ حکم تو یہ ہے کہ کپڑے کو 2 مرتبہ اگر دھونا ہے تو 2 مرتبہ نچوڑنا ہے، پہلی مرتبہ دھونے کے بعد بھی نچوڑنا ہے، دوسری مرتبہ دھونے کے بعد بھی نچوڑنا ہے۔ لیکن یہ دوسری دفعہ نچوڑنے کی بات مصنف نے نہیں کی، فرماتے ہیں کہ یہ بلا وجہ انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْبَوْلِ، حالانکہ جو 2 مرتبہ نچوڑنا ہے یہ بول کے لیے نص میں آیا، نچوڑنا اور دھونا۔ اگر پیشاب کے ساتھ نجس ہو جائے لباس تو اس کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا اور 2 مرتبہ نچوڑا جائے گا، یہ نص میں وارد ہوا ہے۔ وحمل المصنف غیر علیہ من باب مفہوم الموافقت، اور مصنف نے بول کے غیر کو بول پر حمل کیا ہے۔ یہ جو حمل کیا ہے یعنی کیا؟ یعنی بول کے علاوہ جو باقی نجاسات ہیں ان کو بھی 2 مرتبہ دھویا جائے گا اور 2 مرتبہ نچوڑا جائے گا، بول کے اوپر حمل کرتے ہوئے، جیسے پیشاب ہے اسی طرح۔ تو کہتے ہیں یہ جو مصنف نے غیر بول کو بول پر حمل کرتے بول والا حکم لگایا ہے، من باب مفہوم الموافقہ، یہ مفہوم موافقت کے باب سے ہے۔ مفہوم موافقت یعنی خطاب فاوا یا بدرجہ اولا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری جو نجاسات ہیں، بول کے علاوہ جو نجاسات ہیں، وہ چونکہ اس سے زیادہ نجاست ہوتی ہے، نجاست کے اعتبار سے اس سے زیادہ وہ مطلب شدید ہے، اس لیے بدرجہ اولا اس کو جو ہے نا 2 مرتبہ نچوڑا جائے گا، بول کے علاوہ باقی نجاسات کو۔ تو کہتے ہیں یہ جو مفہوم موافقت مصنف نے حمل کیا ہے بول کے اوپر، دوسری نجاسات کو بول والا حکم دیا ہے، کہتے ہیں کس لیے دیا ہے؟ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَشَدُّ نَجَاسَةً، اس لیے کہ بول کے علاوہ جو باقی نجاسات ہیں نجاست کے اعتبار سے زیادہ شدید ہیں وہ۔ وَهُوَ ممنوع، مصنف کے اشارے فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے حمل کیا یہ ممنوع ہے۔ بل ہی اما مساویۃ او اضعف حکمن، بلکہ دوسری نجاسات یا تو نجاست کے اعتبار سے بول کے مساوی ہیں یا بول سے ضعیف ہیں، حکم کے اعتبار سے کمتر ہیں۔ وَمِن ثَمَّ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ دُونَهُ، تو اب شاہد بیان کر رہے ہیں اسی بات کا، جناب اشارے اپنی بات کا شاہد پیش کر رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر کہ دوسری نجاسات بول سے کم تر ہے نجاست کے اعتبار سے، شاہد یہ ہے کہ ایک ہی قطرہ اگر بول کا لگ جائے یا پانی میں گر جائے، لباس پہ بدن پہ لگ جائے تو وہ اس چیز کو نجس کر دیتا ہے، کوئی معافی نہیں، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔
لیکن خون کی معافی ہے، ایک مقدار میں خون معاف ہے، تو لہٰذا جو ایک مقدار میں معاف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ نجاست میں کم تر ہے۔ جس کی بالکل معافی نہیں ہے اس کا معنی ہے کہ وہ نجاست میں زیادہ ہے، تو بس برعکس ہونا چاہیے تھا معاملہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ومن ثم عفی عن قلیل الدم دونہ، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے خون سے معافی ہے، تھوڑا خون معاف ہے، اس سے نماز ہو سکتی ہے، دونہ یعنی دون البول، جبکہ بول کی کوئی معافی نہیں، چاہے کم بھی کیوں نہ ہو۔ فالاکتفاء بالمرۃ فی غیر البول اقوی، بول کے علاوہ دیگر نجاسات میں ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کرنا یہ اقوی ہے، بہتر ہے۔ عملاً باطلاق الامر، امر کے اطلاق پر عمل کرتے، جو امر آیا ہے دھونے کا وہ یہی ہے، اس کو دھویا جائے، مثلا یغسلو یا اغسلو، اغسل، مثلا جو امر آیا ہے نجس چیز کو پاک کرنے کا وہ مطلق ہے، اس میں کوئی مقدار کا ذکر نہیں ہوا۔ جب مقدار کا ذکر نہیں ہوا تو ایک ہی مرتبہ دھو دیں بس کافی ہے، اس کے اوپر دھونا صادق آ جائے گا۔ وہو اختیار المصنف فی البیان جزمن، اور یہی مصنف نے اختیار کیے بیان میں قطعی طور پر کہ ایک ہی مرتبہ غیر بول سے متنجس کو دھویا جائے، قطعاً بیان کیا ہے۔ وفی ذکر و دروس بضرب من التردد، ذکر اور دروس میں اسی حکم کو ایک طرح کے تردد اور شک کی صورت میں بیان کیا ہے، یعنی جزم قطعی فیصلہ نہیں دیا، متردد فیصلہ دیا ہے۔ یستثنی من ذالک بول الرضیع، اس سے بچے کا دودھ بول جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ رضیع یعنی دودھ پینے والا بچہ، دودھ پینے والے بچے کا جو بول ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ فلا یجب عصرہ، اس سے جو متنجس ہو جائے کپڑا اس کو نچوڑنا واجب نہیں ہے، صرف پانی اس کے اوپر پھیر دیں بس کافی ہے۔ ولا تعدد یا ولا تعدد غسلہ، فلا یجب عصرہ ولا یجب تعدد غسلہ، اس کو بار بار دھونا بھی واجب نہیں ہے، یعنی دو مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو بار بار دھونے کی، دو مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے، واجب ہے۔ وہما ثابتان فی غیرہ، جبکہ یہ دونوں چیزیں یعنی دھونا، دو مرتبہ دھونا اور نچوڑنا، یہ دونوں اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ثابت ہیں، یعنی بول رضی کے علاوہ دوسرے بول میں یہ چیز ثابت اس میں نہیں ہے۔ الا فی الکثیر والجالی، یہ استثناء کس سے ہے؟ یہ استثناء پیچھے ہے، اصل عبارت جو مصنف کی ہے، ویغسل الثوب مرتین بینہما عصر الا فی الکثیر والجالی، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑا نجس ہو جائے پیشاب سے تو اس کو دو مرتبہ دھونا ضروری ہے اور درمیان میں اس کو نچوڑیں گے، کب؟ جب قلیل پانی سے دھویا جائے تو۔ الا فی الکثیر والجاری، ہاں اگر اس کو کثیر اور یا جاری پانی میں دھویا جائے تو پھر دو مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ دھو دیں کافی ہے، اس پہلے حکم سے استثناء کر رہے ہیں۔ بناء علی عدم اعتبار کثرت ہی فیسقطان فیہما، اس پر بناء علی عدم اعتبار کثرت، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ زیادہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، زیادہ دو مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، فیسقطان فیہما، بس یہ جو ہے دو مرتبہ دھونا اور اس کو نچوڑنا یہ دونوں ساقط ہو جائیں گے کثیر اور جاری پانی میں۔ کثیر اور جاری پانی میں کپڑے کو دھویا جائے گا تو نہ تو دو مرتبہ دھونا ضروری ہے نہ ہی نچوڑنا ضروری ہے، ایک مرتبہ اس پر پانی پھیر دیں کافی رہے گا۔ وَيُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا، بس اکتفا کیا جائے گا فقط لباس کو کثیر اور جاری پانی میں رکھنے پر، اس میں رکھ دیں کافی ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مع اصابت الماء لمحل نجاست، شرط یہ ہے کہ پانی نجاست کے محل تک پہنچ جائے، وزوال عینہا، اور عین نجاست بھی
زائل ہو جائے۔ بس قلیل پانی میں دھونے کا کیا طریقہ کار ہے کہ 2 مرتبہ دھویا جائے پیشاب والے لباس کو اور 2 مرتبہ نچوڑا جائے۔ کثیر اور جاری میں صرف 1 مرتبہ اس کو جاری اور کثیر میں رکھ دیں، کافی ہے، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے اور نہ دوسری مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نجاست کے محل تک پانی پہنچ جائے اور عین نجاست بھی زائل ہو جائے۔ اگر عین نجاست باقی تو پاک نہیں ہوگا۔ وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، جاری اور کثیر پانی کے علاوہ اگر کسی پانی یعنی قلیل پانی میں اگر بدن کو دھویا جائے تو 2 مرتبہ پانی پھیرا جائے گا، اس کے اوپر 2 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پاک ہو جائے گا۔ بناء علی اعتبار تعدد مطلقاً تعدد کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، تعدد کو معتبر قرار دیتے ہوئے، یعنی 2 مرتبہ دھونے کو ضروری قرار دیتے ہوئے اس پر ہم جو ہے بنا رکھیں گے۔ مطلقاً سے مراد ہے چاہے وہ بدن بول سے نجس ہو یا غیر بول سے نجس ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس بدن چاہے بول کے ساتھ یا غیر بول کے ساتھ نجس ہو، 2 مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، جاری اور قلیل پانی کے علاوہ، یعنی جاری اور کثیر پانی کے علاوہ۔ قلیل پانی کے ساتھ اگر دھونا چاہیں، کنویں کے پانی کے ساتھ اگر دھونا چاہتے ہیں یا بارش کے پانی کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں تو 2 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ وَقَضَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنِ مِمَّا تَنْفَصُ الْغَسَالَةُ عَنْهُ بِسَهُولَةٍ، اور ایسے ہی 2 مرتبہ پانی ڈالنا کافی ہے اس چیز پر جو بدن کے مشابہ ہے۔ بدن کے مشابہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کون سی چیز ہے بدن کے مشابہ؟ مما تنفصل الغسالۃ عنہ بسہولۃ، ایسی چیز کہ جس سے غسالہ آسانی سے جو ہے زائل ہو جائے، جدا ہو جائے، جیسے کل حجر الخشب، جس طرح لکڑی ہے، پتھر ہے، یا مثلا یہ فرش ہے، اینٹ ہے، جس کو پانی ڈالتے ہیں اور جلدی سے پانی اس سے جدا ہو جاتا ہے، وہ بدن کی مانند ہے، اس پر بھی صرف 2 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا، جاری اور کثیر کے علاوہ، یعنی قلیل۔ وَقَذَا الْإِنَاءُ، اور ایسے ہی برتن، اس کو بھی 2 مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔ وَيَزِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يُصِيبُ النَّجَسَ، اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے گا؟ اس کے علاوہ کافی ہے کہ پانی پہنچ جائے برتن میں اس مقام پر جو اس طرح پانی اس میں پہنچے کہ نجاست تک پہنچ جائے، ایسے پانی ڈالا جائے کہ نجاست تک پہنچ جائے۔ وَإِفْرَاغُ مِنْ، اور اس کو خالی کر دیا جائے، یعنی برتن ہے ایک نجس ہو گیا ہے، اس میں پانی ڈالیں، نجاست کے مقام تک پانی پہنچ جائے، پھر پانی کو ڈال دیں، ایسے 2 مرتبہ کریں گے برتن پاک ہو جائے گا۔ وَلَوْ بِآلَةٍ، اگرچہ کسی آلہ کے ذریعے بھی اس کو خالی کیا جائے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بڑا برتن ہے، جس طرح وہ مثلا ایک ڈرم ہے بالفرض، اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، نجس ہو گیا ہے، تو 1 مرتبہ پانی ڈالیں گے اس میں، نجاست تک پہنچ جائے، پھر اس کو کسی اور برتن سے باہر نکالیں گے، 2 مرتبہ ایسے کریں گے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ بِآلَةٍ، اگرچہ آلہ کے ذریعے پانی نکالا جائے، لَا تَعُودُ إِلَيْهَا ثَانِيًا، ایسے نکالا جائے کہ دوبارہ پانی اس میں نہ گرے، نجس پانی، مثلا ہم لوٹا بھرتے ہیں دوبارہ اس میں گر جائے، ایسے نہ، بلکہ پورا پانی نکالا جائے گا۔ إِلَّا طَاهِرَةً، ہاں اگر وہ پانی طاہر ہو تو مسئلہ نہیں ہے، سواء فی، ہاں، وَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ ثَانِيًا، یا آلہ جو ہے، عفواً یہ آلہ، وہ جس چیز سے پانی نکال رہے ہیں وہ دوبارہ اس میں نہ پلٹے۔ کیسے؟ مثلا آپ مثال کے طور پر آپ ایک بڑے ڈرم سے پانی نکال رہے ہیں جگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ نجس جگ کو اس میں نہیں ڈالنا۔ 1 مرتبہ اگر آپ نے اس میں جگ بھر کر باہر گرایا ہے تو ظاہر جگ تو نجس ہو جائے گا، جگ پانی نجس ہے، اس میں جو نجاست والا پانی غسالہ ہے، نجس ہے بھی، تو دوبارہ اس کو نہیں ڈالنا نجس کو، بلکہ کیا کریں، اس کو پاک کریں پہلے، الا طاہرۃ، مگر یہ کو پاک ہو۔ سواء فی ذلک المثبت وغیرہ،
سواء فی ذلک المثبت وغیرہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بڑا برتن جس کو کسی اور برتن کے ساتھ خالی کر رہے ہیں وہ ثابت ہو، یعنی وہاں پر فکس ہو، ہل نہ سکتا ہو وہاں سے، یا نہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وما یشق کلہ وغیرہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کا اکھیڑنا وہاں سے مشکل ہو، مشقت کا باعث ہو یا نہ ہو۔ فَإِن وَلَغَ، جی کافی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔